बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल बाजवा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुतालिक जो बातें की हैं, इसे सुन के आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और सहाफ़ी को इंटरव्यू देने के बाद दूसरा पार्ट उसका शाया हुआ है और उस दूसरे पार्ट में बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया गया। वो चीज़ें जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, हम कोशिश करेंगे इस वीलॉग में आपको बताएं कि जनरल बाजवा ने क्या इमरान खान की मदद कराई थी और जहांगीर तरीन को नाअहल कराया था। साकिब निसार साहब इसमें शामिल थे जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं। फिर आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा जहांगीर तरीन और इसके साथ जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको धरने वाले दिन जब एहतजाज हो रहा था, जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था, हेलीकॉप्टर लेके किस मकाम पर गया उन लोगों को। फिर आपको ये भी बताएंगे कि ऐवान सदर में जनरल बाजवा और इमरान खान की आखिरी मुलाकात में बदनज़मी हुई और जनरल बाजवा ने इमरान खान को प्ले बॉय कहा। ये हम खैर प्ले बॉय के हवाले से पहले भी हमारे पास खबर थी, हम रिपोर्ट कर चुके हैं। तो अब जो चीज़ें सामने खुल कर आई हैं वो आपको इस व्लॉग में बताने लगा हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जनरल बाजवा की ये मुलाकात शाहिद मैतला के साथ है और शाहिद मैतला ने दूसरा जो इसका पार्ट है वो रिवील किया है और इस दूसरे पार्ट में बड़ी खुल के बातें की गई हैं। जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने बताया, उनसे सवाल किया गया क्या शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी होना चाहते थे, तो जनरल बाजवा ने कहा कि बिल्कुल ये ऑन कार्ड्स था। शहबाज शरीफ साहब ने तैयारी कर ली थी। 10 अप्रैल को जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुआ और उसके बाद जब शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात जनरल बाजवा की हुई तो जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को कहा कि अब आपको इलेक्शन कराने हैं असम्बलियाँ तोड़कर और जो है आपने नए इलेक्शन अनाउंस करने हैं, मुस्ताफ़ी हो जाना है। ये तमाम पैगाम लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास गए। जनरल बाजवा कहते हैं कि ये मैंने नहीं कहा, ये पहले से प्लान लेकर मलिक अहमद ख़ान के साथ मेरे घर आए थे और इन्होंने मुझसे बात की और फिर मेरी जब बात हुई शहबाज शरीफ से उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही प्लान है। फिर शहबाज शरीफ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने लंदन चले गए और लंदन से जब वापसी हुई उनकी तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि हमें जो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और इसके बाद नए इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो DGI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मैं मुलाकात चाहता हूं। जनरल बाजवा ने उनसे मुलाकात की। DGI ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो क्या निगरान सेटअप कतर में 25 तारीख को होने वाले अब वो कह सकते हैं आप टॉक्स हैं IMF के दरमियान, वो क्या निगरान सेटअप करेगा, निगरान सेटअप से वो बात नहीं करेंगे। लिहाजा शहबाज शरीफ को चाहिए कि 10 दिन मजीद अपने पीरियड को एक्सटेंड कर लें और उसके बाद ये सब कुछ करें। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात का शक हो गया था और मुझे इस बात पे जो DGISI की बात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब से, ये दोनों जो हैं वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से इंतखाबात हों। इनका ये ख्याल था कि अब अगर हमने असम्बली में जो है हम आ गए हैं तो ये हम पूरी मुद्दत करें। इसके बाद जनरल बाजवा साहब रिवील करते हैं कि हुआ इस तरह के DGISI ने कहा कि 10 दिन और दे दें। हमने इमरान खान साहब को कहा कि आप अपना लॉन्ग मार्च ना करें। इमरान खान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मुल्तान में जलसा था, इमरान खान को बड़ी मुश्किल से रोका गया कि आप जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। इमरान खान ने मुल्तान में तो ऐलान नहीं किया लेकिन उसके 2 दिन बाद पेशावर में आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे अभी तक याद है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शाह महमूद कुरैशी को एक कॉल आई थी और वो कॉल जनरल बाजवा की आखिरी कोशिश थी। जनरल बाजवा ने कहा कि उस कॉल में मैंने इमरान खान को रोकने की कोशिश की कि आप अभी भी लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, 10 दिन में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, क्योंकि इमरान खान का एक ही मुतालबा था उस टाइम। लेकिन उस टाइम इमरान खान ना माने और इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया और फिर जो है मलिक अहमद ख़ान के साथ दोबारा शहबाज शरीफ आए और उन्होंने कहा कि आप अब हमें रोकेंगे नहीं, हमें अब इमरान का मुकाबला करना है और हम इसका भरपूर मुकाबला करेंगे, अब इसे टफ टाइम देंगे। फिर ऐसा हुआ कि जनरल बाजवा ने कहा कि वो मेरी आखिरी कोशिश थी, उसके बाद मैंने मुदाखलत नहीं की, फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी थी
اور جو اس کے بعد سوال ہوا کہ انتخابات تھے، ضمنی انتخابات آپ کو پتہ ہے آئے تھے، اور ان ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی جو ہے کامیابی حاصل کی. تو شاہد میتلا نے سوال کیا کہ ضمنی انتخابات میں جو ہے آپ نے پی ٹی آئی کو کامیابی دلائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے نہیں دلائی تھی، ہم نیوٹرل ہو چکے تھے. مسلم لیگ نون نے تمام منحرف اراکین جو لوٹے ہیں ان کو ٹکٹ دے دیے تھے، لہٰذا وہ جیت نہیں سکے اور پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ رانا ثناء اللہ نے اکیلے بندوبست کیا تھا لانگ مارچ روکنے کا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری رانا ثناء اللہ نے لی تھی، اور وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. عمران خان کا لانگ مارچ بری طرح ناکام ہوا. پھر جنرل فیض میرے پاس آئے اور وہ دو باتیں کرتے تھے. جنرل فیض یہ کہتے تھے کہ ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ الیکشن کرائیں. جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ میں عمران خان سے ملنے کے لیے ٹھیک ہے تیار ہوں، اسے کہو میرے گھر آ جائے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ جنرل باجوہ کے گھر نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے پیغام بھجایا صدر عارف علوی کے ذریعے. ایوان صدر میں جنرل باجوہ اور عمران خان کی یہ آخری ملاقات طے پائی، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب اکیلے تھے. جنرل باجوہ آئے تو عمران خان صاحب نے ایسا پریٹینڈ کیا کہ جیسے وہ ان کے خلاف نہیں ہے. یہ جنرل باجوہ کی زبانی میں بیان کر رہا ہوں. جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور عمران خان کی منافقانہ پالیسی پر ششدر رہ گیا کہ عمران خان ایک طرف تو مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں اور دوسری طرف اتنی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مل رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو نہیں، یہ میں شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے کہتا ہوں. پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ بہت جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کے جھوٹ کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، آپ جھوٹ بولنا کم کریں ورنہ ہمارے پاس بھی حل موجود ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے ایسا کریں کہ آپ الیکشن کرائیں اور الیکشن ہی صرف واحد حل ہے. جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ پہلے جا کے اسمبلیوں میں بیٹھیں. آپ کو میں نے پہلے بھی مذاکرات کا کہا تھا، ایک مذاکرات کے لیے میٹنگ ارینج کرائی تھی جو کہ راجہ پرویز اشرف اس کو لیڈ کر رہے تھے. آپ کی طرف سے پرویز خٹک صاحب تھے. پرویز خٹک صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اسمبلی میں واپس آئیں اور پھر ہم جو ہے مل بیٹھ کر آگے کیا کرنا ہے یہ طے کر لیتے ہیں، لیکن آپ گئے ہی نہیں. پھر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ ملاقات میں نے باہر بیٹھے ہوئے صدر صاحب عارف علوی صاحب جو کہ اس ٹائم باہر بیٹھے تھے انہیں اندر مدعو کر لیا اور انہیں یہ کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اب آپ عمران خان صاحب کو سمجھائیں، میں تو سمجھا نہیں سکتا. عارف علوی صاحب نے خیر اپنی زبان میں عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اسمبلیوں میں واپس جانا ہوگا، یہی صرف حل ہے. اور اس کے بعد جنرل باجوہ اور عمران خان کی تلخ جو ہے کلامی پر میٹنگ اینڈ ہوئی. تلخ کلامی کس طرح سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے اور آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ کیا کر لیں گے. جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ کی ویڈیو ٹیپس اور آڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، آپ پلے بوائے بھی رہے ہیں. جس پر یہ میٹنگ ختم ہو گئی اور جنرل باجوہ اٹھ کے چلے گئے. یہ غالباً جنرل باجوہ اور عمران خان کی آخری میٹنگ تھی. پھر شاہد میتلا صاحب نے سوال کیا 63A کا فیصلہ جس میں تا حیات نااہلی کا کہا گیا تھا وہ کس نے کرایا. جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے. جنرل فیض میرے پاس آئے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، 500 جو کافی سال پرانی رسیدیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں. عمران خان صاحب نے جو فلیٹ پرچیز کیا تھا اس پہ ثاقب نثار صاحب نے بھی کہا کہ اگر عمران خان بھی نااہل ہو جاتے ہیں تو ملک کو آگے لے کر کون چلے گا، کوئی تو ایسا بھی ہونا چاہیے جو ملک کو آگے لیڈ کرے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کر دیا گیا اور نواز شریف صاحب جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اہل قرار دے دیا گیا. اس کے بعد 63A کے فیصلے پر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ انتہائی کمزور جج ہیں اور ان سے یہ فیصلہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن نے مل کر کروایا تھا. پھر شاہد میتلا کو جنرل باجوہ نے یہ جواب دیا کہ اگر یہ فیصلہ اس فیصلے کی وجہ سے ملک اور قوم کو نقصان ہوا ہے اور اس فیصلے نے جو ہے ہمارے ملک کی سمت کو چینج کیا ہے اور اس کا نقصان ابھی تک جاری رہے گا، لیکن ججز یہ سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کس طرح سے ریورس کیا جائے، جبکہ وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں لیکن ان کو ابھی کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا. انہوں نے کہا جسٹس عمر عطا بندیال وہ کمزور آدمی ہے، وہ ٹک ٹاک پہ اگر کوئی ان کے پر چیز وائرل ہو جائے تو وہ اس سے گھبرا جاتے ہیں، پریشر لینا نہیں جانتے ہیں اور اکثر تحریک انصاف لوگوں کی چیزیں وائرل کر دیتی ہے.
سوشل میڈیا کی سائٹس پہ اور ججز اس کا پریشر لیتے ہیں, اور ججز کے سارے گھر والے اس ٹائم, آدھے سے زیادہ ججز ایسے ہیں جن کے گھر والے تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کے فیصلوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو میں نے بہت کلاس لی کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کیوں بنا لیا, تو شہباز شریف صاحب ڈٹائی سے کھڑے ہنستے بھی رہے اور وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں نہیں سنی جاتی, ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے کابینہ میں, اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک عارضی سے وزیر اعظم کی ہے, نواز شریف آئیں گے تو وہ سب سنبھالیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ حمزہ شہباز انتہائی نکما شخص ہے, اس کے مقابلے میں سلمان شہباز کچھ بہتر ہے, وہ تیز ہے, لیکن میں نے شہباز شریف کو یہ کہا تھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کیوں لگایا, تمہیں اپنے بیٹے کو کوئی نہیں لگانا چاہیے تھا, کوئی پارٹی سے تمہیں اور بندہ نہیں ملا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جا رہے تھے, لیکن عمران خان نے چونکہ لانگ مارچ اناؤنس کر دیا, اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکے. بیچ میں یہ ان تمام چیزوں میں جو باتیں ہوئیں وہ سامنے آئی ہیں, اور یہ باتیں جنرل باجوہ اور شاہد میتلا کے درمیان کی ہیں, جو ہم نے آپ کو رپورٹ کی ہیں اور ایز اٹ از رپورٹ کی ہیں, جس طرح سے یہ بتایا گئی تھی, جس طرح سے لکھی گئی تھی. تو یہ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, اور کس طرح سے آرمی چیف اور جنرل جو ہیں وہ ملک کی پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں. دس از ویری الارمنگ, اور یہ ہم آپ کو آئندہ بھی آنے والے اس کا پارٹ اور آنا ہے, تو ہم آپ کو ریویل کرتے رہیں گے. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.